اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ ہدایت تو رحمت بن کر نازل ہوئی ہے۔ یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہہ رہا ہے۔ سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے راحت کے باغ ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا ہے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ سب تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تمہارے زوم کے مطابق جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں ہے۔ ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ لقمان نے کہا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہے جن کی تاکید کی گئی ہے۔
اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تم نے اسے بلا دیا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے کام میں لگا دیا اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جب کہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں، البتہ جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے، تو اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو۔ اے پیغمبر، ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ یقیناً اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑے دن برو مند کریں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے۔ یہ جو کچھ مانتے ہیں خود اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ اور جب موج سائبان کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہے تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ راہ پر رہتے ہیں اور زیادہ بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی سب کرتے ہیں جو نہایت بدعہد اور ناشکرے ہیں۔ لوگو،
اپنے پروردگار کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، لیکن کوئی عقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔